ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 136ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی آج ہم 3 آیتیں یعنی آیت نمبر 155، 156 اور 157 کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ترجمہ ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و خطر سے، کچھ بھوک سے اور کچھ مال جان اور پیداوار کے نقصان سے، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ہر حال میں صابر و ثابت قدم رہتے ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین گرامی فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و خطر سے، کچھ بھوک سے اور کچھ مال جان اور پیداوار کے نقصان سے، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ہر حال میں صابر و ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور، زندگی کی تھوڑی سی آزمائش و ابتلا سے گزاریں گے۔ آزمائش انسان کی طاقت سے ماورا نہیں ہوگی۔ جان، مال، عزت و عظمت، ہر چیز سے متعلق اندیشہ و ہراس بھی آزمائیں گے۔ اور بھوک کا امتحان یہ ہے کہ کسی حاجت کے باوجود ہر مال حرام سے بچے اور نہ روزے سے ہچکچائے، نہ فقر و فاقے سے ڈرے، مال و دولت کے حصول کے لیے رشوت، سود، خیانت، بیع فاسد، ہر غیر شرعی معاملت سے دستبردار ہو جائے، اور جو مالی نقصان تکوینی طور پر واقع ہوں، چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، ان پر صبر سے کام لے۔ موت، بیماری، جہاد کے حادثوں یا سواریوں، وہیکلز کے حادثات وغیرہ، ان سب پر صبر سے کام لے۔ پھل، اجناس وغیرہ کے نقصان میں اولاد بھی مراث ہو سکتی ہے، اور تجارت، زراعت وغیرہ کے منافع بھی۔ اب تفسیر ماجری پڑھیں گے، اس میں اور بھی تفصیلات ملیں گی۔ اور خوشخبری اور بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والے مصائب اور مشکلات کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، اور رب کریم سے ہمت اور مدد تلاش کرتے ہیں، اور اپنی جبین نیاز کو اس کی چوکھٹ پر جھکائے رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب اور جس وقت مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت پہنچائے اور اس کے جانی و مالی نقصان کا باعث، اسے مصیبت کہا جاتا ہے۔ کہا گیا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تو کہہ اٹھتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بلا شبہ ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم اور ہمارا سب کچھ، زندگی اور موت سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج یا مصیبت پہنچے اور اس پر زیادہ وقت گزر جائے اور پھر اسے یاد آ جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو مصیبت کے دوران صبر کیے جانے کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، بلکہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی خبر سے باہر نہ نکلا تھا کہ حضرت ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا تو بتاؤ اس نے کیا کہا؟ فرشتے نے جواب دیتا ہے کہ اے اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تفسیر ابن کثیر کے جلد اول میں بھی یہ ساری تفصیلات اس آیت کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایت اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی مخلوق خصوصاً اللہ کے نیک بندے اور فرشتے ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ یعنی ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لیتا ہے اور مزید رحمت کی نظر کرم فرماتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 155 کی ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں تفصیل ہے۔ وفائے عہد کے لیے آزمائش لازم ہے کہ عنوان سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے تو کبھی تنزلی اور برائی کے ذریعے، جیسا کہ 47ویں سورہ محمد کی 31ویں آیت میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ اسی طرح 16ویں سورہ نحل کی 112ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یعنی پھر اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیر خویش و اقارب دوست احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصانات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر، جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک ہے، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ لیکن بعض سلف کی یہ تفسیر ذرا غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح آیت نمبر 156 کی ضمن میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھنے کو ملتی ہے کہ جن صبر کرنے والوں کی اللہ کے یہاں عزت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بس فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جو تنگی اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرتے ہیں، اور اس بات سے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو ہمیں مصیبت کی شکل میں پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان میں جس طرح وہ چاہے تصرف کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ہے جس کے پاس انہیں بالآخر جانا ہے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی نوازشیں اور الطاف ان پر نازل ہوتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے اور ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 157 کی ضمن میں ہمیں تفسیر ابن کثیر میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ان صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے خاوند حضرت ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔
میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالا ہے، کھال رکھ دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے۔ میں نے یہ سن کر کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ فالحمدللہ۔ مسند احمد میں حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ اس کے بعد کی تفصیل بھی اہم ہم پوری طرح بیان کرائے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر ڈالیں تو مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں ایک جگہ کہ الہی کتب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو کشاکش ہائے حیات کے لیے پوری طرح تیار کر دے، یعنی اس کے دل و دماغ کو اتنا بلند اور آمادہ صبر کر دے کہ وہ سخت مصیبت کے وقت بھی مرکز عقل و دانش سے نہ ہٹے۔ قرآن حکیم نے اس مقصد کو جس خوبی سے پورا کیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس میں اس کی شریک و سہیم نہیں۔ قرآن حکیم کا نظریہ حیات یہ ہے کہ دنیا میں مصائب و حوادث کا وقوع فطری اور ناگزیر ہے۔ کبھی خوف و ہراس سے دل دہل جاتے ہیں، کبھی فاقہ و افلاس سے چہروں پر پسمردگی طاری ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عزیز جانوں کا ضیاع ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب تک اس دنیا میں ہیں ان مصائب سے خلاصی نہیں، البتہ امتحان کا یہ خارستان بھی گلکدہ عیش ہے، کیونکہ اپنے ذہنی افق کو اس درجہ بلند و بالا کر لیتے ہیں کہ وہاں مصائب کا کوئی خیال تقدر پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اگر سکھی ہیں تو بہرحال انہیں اپنے فرائض عبودیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ایمان کے بعد کوئی بڑے سے بڑا دکھ بھی تکلیف دہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ غم و الم کا تعلق ہونے والے واقعات سے نہیں بلکہ احساسات سے ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی راہ راست پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے سزاوار اور مستحق ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کتنے پیارے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائے۔ مشکل ترین لمحات میں ہمت اور حوصلہ، تسکین اور تسلی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اس منزل کا پتہ دے دیتے ہیں جہاں ہر انسان کو جلد یا بدیر پہنچنا ہے، اور یہ اس سفر کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے کسی بھی فرد بشر کو مفر نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان کلمات کو ادا کرنے سے ایمان و یقین میں تازگی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے نقصان اور خسارے کو پورا کرنے والا بھی ہمارا خالق و مالک ہی ہے۔ اس بات کا احساس بھی اجاگر ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور سب کو بالآخر اس سے رب کائنات کی طرف لوٹنا ہے، تو پہنچنے سے پہلے کوئی عمل کی پونجی بھی جمع کر لے۔ یہ اس کے ساری حکمتیں اور بصیرتیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔